اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار اور جرنیل کون ہے، تاریخ اسلام میں اگر یہ سوال ہوتا ہے تو آپ یقین کیجئے گا کہ اکثریت کا جواب ایک ہوگا، اور وہ یہ کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑے جرنیل اور سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہمت، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ حوصلہ اور وہ مہارت عطا فرمائی کہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جرنیل اسلام ہے۔ اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کے عام کرنے میں، دنیا میں دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرانے میں آپ کا بڑا مرکزی ہاتھ ہے۔ اتنے بہادر تھے کہ جب یہ کفار کی طرف سے لڑتے تھے تو اس وقت کفار کے لیے سب سے بڑا سہارا یہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ غزوہ احد میں جب مسلمان فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور مسلمان تکلیفوں سے دوچار ہوئے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید تھے جنہوں نے پلٹ کے حملہ کر دیا تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، 6 اور 8 سن ہجری کے درمیان یعنی صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا شرف عطا فرمایا۔ آپ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ایک ہی دن اسلام قبول، آپ دونوں نے ایک ہی دن اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کر لی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے معرکوں میں آپ کو روانہ فرمایا، اور جہاں بھی آپ گئے آپ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ خاص طور پہ غزوہ موتا وہ غزوہ ہے کہ جس میں 2 سے 3 ہزار صحابہ کرام تھے، جبکہ مد مقابل جو عیسائیوں کی، شامیوں کی تعداد تھی وہ 1 لاکھ کے قریب تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کرتے ہوئے 3 صحابہ کرام کا نام لے کے فرمایا تھا کہ جھنڈا اس صحابی کے ہاتھ میں ہوگا، اگر یہ شہید ہو جائے تو ان کے ہاتھ میں دے دیں، اگر یہ شہید ہو جائے تو ان کے ہاتھ میں دے دیں، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمانوں میں سے کوئی بھی جھنڈے کو اٹھا لے۔ غزوہ میں ایسا ہی ہوا، لڑائی ہوئی اور وہ تینوں صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، حضرت زید بن حارثہ تھے، اور حضرت جعفر طیار تھے۔ اور جب یہ 3 شہید ہو گئے اور مسلمانوں کے لشکر کے اندر ایک خوف و ہراس پھیل گیا کہ اب مسلمانوں کی سپہ سالاری کون کرے، قیادت کون کرے، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر وہ معرکہ کیا اور وہ جوہر دکھائے کہ کفار کے اتنے بڑے لشکر کو ہزیمت سے دوچار کر دیا، شکست دے دی۔ اور اس ایک جنگ کے اندر آپ اتنا لڑے کہ 9 تلواریں آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی، 9 تلواریں ایک جنگ میں۔ اور جب آپ وہاں سے واپس آئے، آپ کے آنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی بشارت عطا فرما دی تھی، اور فرمایا تھا کہ 3 صحابہ شہید ہوئے، پھر اسلام کا جھنڈا، مسلمانوں کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھام لیا۔ سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ وہ کون تھے؟ وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ اب غور کریں کہ اللہ کی تلوار جس کا لقب ہو اور لقب دینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، ان کی بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پوری زندگی کارنامے دکھائے، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں کتنے ہی معرکوں میں آپ نے شرکت فرمائی، اور ہر معرکے کے اندر آپ کا ہاتھ بالا رہا، بلند رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ چنانچہ
جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، ان سے لشکر کشی کے لیے اور ان کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ انتخاب جس ہستی پہ پڑی، اس کا نام خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جھوٹے نبیوں کا قلع قمع کیا اور ان کے فتنوں کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کی سرکوبی کے لیے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ انتخاب حضرت خالد بن ولید پہ پڑی، اور آپ نے اس جنگ کے اندر بھی ان منکرین زکوٰۃ کو قلع قمع کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ عراق اس وقت عیسائی سلطنت کا حصہ تھا، بازنطینی حکومت کہلاتی تھی، جسے رومیوں کی حکومت بھی کہتے تھے۔ آپ نے عراق میں اپنی وہ بہادری دکھائی اور سپہ سالاری کی ایسی مہارتیں دکھائی کہ الحمدللہ کچھ ہی عرصے کے اندر عراق کی زمین مسلمانوں کے قبضے میں تھی، اسلام کا جھنڈا وہاں پر لہرا رہا تھا، اور لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے، اور آج الحمدللہ عراق کی سرزمین اسلامی ممالک میں ایک نمایاں سرزمین ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ آپ نے بھی جن جرنیلوں کو اور جن سپہ سالاروں کو سب سے زیادہ ترجیح دی اور فوقیت دی، اس میں نمبر 1 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، حضرت عمر بن العاص بھی تھے، حضرت عبیدہ بن الجراح بھی تھے۔ لیکن ان سب کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ جو کارنامے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اتنے بڑے کارنامے کسی اور کے ساتھ نہیں۔ عراق کی فتح کے بعد آپ شام کی طرف گئے، اور سبحان اللہ اس سے پہلے لڑائیاں جاری تھی، لیکن جب حضرت خالد بن ولید نے شام کی سرزمین پہ قدم رکھا تو فتوحات کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ پورا شام الحمدللہ فتح ہوا، دمشق فتح ہوا، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، اور بیت المقدس کی فتح میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے حضرت عمر فاروق کی حکمت عملی کی وجہ سے۔ پھر اس کا معاہدہ ہوا جس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے یہاں تشریف لائے بیت المقدس میں، اور یہاں پر آ کے معاہدہ ہوا۔ لیکن اس جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بڑا بلند تھا۔ پھر اس کے بعد جو بہت سارے جنگیں ہوئیں، اور وہاں پر اس کے علاوہ ایک تسلسل کے ساتھ جو جہاد کا سلسلہ جاری تھا، اس میں ایک بڑی نمایاں جنگ یرموک تھی۔ جنگ یرموک اسلام و کفر کی بہت بڑی جنگوں میں سے ہے۔ جس قدر فوج اس جنگ میں کفار نے فراہم کی، اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی، اور اس جنگ میں مد مقابل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور سبحان اللہ آپ کا نام فتح کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے جیسے سورج کے نام کے ساتھ روشنی جڑی ہوئی۔ جنگ یرموک میں آپ نے اپنی تھوڑی سی فوج کے ذریعے اپنے سے کئی گنا زیادہ مد مقابل افراد کے چھکے چھڑا دیے، اور ان کے لشکر کو ملیا میٹ کر دیا، اور الحمدللہ فتح و نصرت مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ یہ سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا، اور آپ کی شدید خواہش تھی کہ مجھے موت آئے تو اللہ کی راہ میں آئے، مجھے شہادت کی موت آئے۔ لیکن اللہ کی حکمت اللہ جانے کہ اتنی جنگوں کے باوجود بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتقال ہوا وہ بستر پہ ہوا، میدان جنگ میں نہ ہوا۔ کہ میدان جنگ میں جو آپ کی حیثیت اور جو آپ کی صلاحیت تھی وہ اس مرتبے پہ پہنچتی تھی کہ کوئی آپ کے مقابل میں ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا، اور پھر آپ اپنے بستر کے اوپر ہی آپ کا انتقال ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے، آپ کی بے انتہا تعظیم کرنے والے، حتیٰ کہ
اپنی فتوحات کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک میری ٹوپی میں ہے، جس کی وجہ سے مجھے کسی میدان کے اندر شکست نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہستی، ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ ضرور ترکیب کریں، ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور سورہ یاسین کا پڑھنا اور درود شریف پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یاد رکھیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے اسلام اس خطہ حجاز سے نکل کر دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے کے پیچھے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ان جانفشانیوں کا اور ان کاوشوں کا عمل دخل ہو جو انہوں نے اسلام کی خاطر کی۔ اللہ تعالی ہمیں خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو صحابہ کرام کی محبت سے لبریز فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔